بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ذوالجلال نے جہاں اپنے پیغمبر کے ذریعے وحی کی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم دیا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو وحی کی تعلیم دی، وہاں اس تعلیم کے نتائج اور ثمرات کی طرح بھی توجہ دلانے کا حکم دیا۔ اس لیے پہلے انبیاء کے حواری وہ ہوتے تھے جو معاشرے میں سب سے زیادہ اس پیغمبر پر اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر یقین کرتے تھے، اور آخری پیغمبر پر یقین کرنے والے اور قرآن مجید پر یقین کرنے والے، ان کو صحابہ کرام سب سے پہلے کہا گیا۔ انہی کے ایمان کو آج ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ اور رول ماڈل بنا دیا گیا، قدوہ بنا دیا گیا اور آئیڈیل بنا دیا گیا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، صبر اور برداشت یہ آدھا ایمان ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا یقین کرنا یہ اس قدر عظیم صلاحیت کا نام ہے، جس کو اللہ پہ یقین ہو جائے، جس کو اس کے رسول اور اس کے قرآن پہ یقین ہو جائے، اس نے تو پورے کا پورا ایمان سمیٹ لیا اور جمع کر لیا۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، اس امت کے پہلے لوگ کامیاب ہوئے، ان کی اصلاح ہوئی، انہوں نے زہد اختیار کیا اور ان کے اندر یقین تھا کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یقین تھا قیامت آنے والی ہے جہاں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور اس امت کے آخری لوگ ہلاک ہوں گے تو دو چیزوں کی وجہ سے، ایک ان میں بخیلی آ جائے گی اور دوسرا یہ لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے جہاں یقین کی بات کی ہے اسلام نے، وہاں گمان سے بچنا، اور خصوصاً وہ گمان جو بدگمانی بن جائے، اس سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، گمانوں سے بچ جایا کرو کیونکہ اکثر گمان جو ہیں یہ گناہ بن جاتے ہیں۔ بدگمانی ہوتی ہے تو انسان جاسوسی کے راستوں پہ چلتا ہے، ولا تجسسوا، راستہ ہی بند کر دیا، جاسوسی نہ کرو۔ بدگمانی ہوتی ہے تو یہ بدگمانی انسان کی زبان پہ پھر حروف اور کلمات اور الفاظ بن کے جاری ہوتی ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کس قدر پولائٹ طریقے سے یہ بات سمجھائی، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بلا شبہ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں، غیبت کرنا بھی تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، ڈرنے کا معنی یہ ہے توبہ کر لو۔ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور ایسی توبہ قبول کرنے والا ہے کہ رحمت کی برکھا برسائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے۔